باب نمبر 9، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کہہ دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 163۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی: لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ولعن اللہ من لعن والدی، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو شخص حدود زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1978۔ اسی مسئلے کے متعلق طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دخل الجنت راجل فی ذباب ودخل النار راجل فی ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا لآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة۔ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص ایک مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا میرے پاس چڑھاوے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ۔ اس نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں جا پہنچا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، تو اس نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا۔ اخرجہ احمد فی کتاب الزہد و ابو نعیم فی الحلیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203، کلاہما موقوفہ علی سلمان الفارسی۔ نوٹ: کتاب التوحید کی تحقیق دارالسلام کے ایڈیشن میں نہیں ہے، اس لیے اس کی تحقیق شیخ ابو مالک الریاشی احمد بن علی بن مثنی القفیلی کی کتاب التوحید سے نقل کی گئی ہے۔ رواہ احمد فی الزہد حدیث نمبر 84 وابو نعیم فی الحلیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 عن طارق بن شہاب عن سلمان الفارسی موقوفہ علیہ بسند صحیح، واما رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یصح، وانما وهم فيه ابن القیم فی کتابه الجواب الکافی صفحہ نمبر 52، وتابعه علیہ المصنف رحمہ اللہ۔ هذا اثر صحیح موقوف ولا يصح رفعه۔ مسائل: نمبر 1، آیت قل ان صلاتی و نسوکی کی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، آیت فصل لربک وانحر کی تفسیر بھی معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 3، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 4، حدیث میں ہے کہ اپنے والدین پر لعنت کرنے والا لعنتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کے والدین پر لعنت کرو گے تو وہ تمہارے والدین پر لعنت کرے گا، اس طرح تم خود اپنے والدین پر لعنت کا سبب بنو گے۔ نمبر 5،
حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے وہ ملعون ہے۔ اس حدیث میں بدعتی سے مراد ایسا شخص ہے جس پر بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا واجب ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ نمبر 6، جو شخص حدود زمین کے نشانات و علامات کو آگے پیچھے کر کے بدل ڈالے وہ بھی لعنتی ہے۔ اس سے ایسے نشانات مراد ہیں جو زمین کے دو مالکوں کی حدود ملکیت کو متعین کرتے ہوں اور ان نشانات کو بدلنے سے پڑوسیوں کا حق مارنا مقصود ہو۔ نمبر 7، کسی متعین شخص پر اور عمومی طور پر گناہگار لوگوں پر کسی کا نام لیے بغیر لعنت کرنے میں فرق ہے۔ نمبر 8، ایک حقیر سی چیز مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کے سبب ایک آدمی کے جہنم میں جانے کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے۔ نمبر 9، صرف ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم رسید ہوا، حالانکہ اس کا مقصد شرک کرنا قطعا نہ تھا بلکہ اس نے محض اپنی جان بچانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ نمبر 10، اہل ایمان کی نظر میں شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ اس مومن نے قتل ہونا گوارا کر لیا لیکن اہل صنم کا مطالبہ پورا نہ کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے صرف ظاہری طور پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ نمبر 11، شرک کا ارتکاب کر کے جہنم میں جانے والا شخص مسلمان تھا، اگر وہ کافر ہوتا تو آپ یوں نہ فرماتے کہ وہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ نمبر 12، اس حدیث سے ایک دوسری حدیث کی بھی تائید ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت اور جہنم تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6488۔ نمبر 13، بت پرستوں سمیت ہر ایک کے نزدیک قلبی عمل سب سے زیادہ اہم اور مقصود اعظم ہوتا ہے۔